ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں ایک اہم سوال کے ساتھ حاضر ہوں۔ محرم الحرام میں روزہ رکھا جاتا ہے یوم عاشورہ کا۔ شروع ہی سے لوگ یہ روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے مدینۃ المنورہ میں یہودیوں کو یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے اس دن اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو فرعون اور اس کے حواریوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ آج ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن کی یاد مناتے ہیں۔ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام تم سے زیادہ ہمارے بھائی ہیں، ہم یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم یوم عاشور کا روزہ رکھیں، لیکن کیونکہ اسلام یہودیت کی متابعت نہیں سکھاتا، ان کے راستے پہ چلنا نہیں سکھاتا، تو اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ ہمارا راستہ علیحدہ ہو، یہودیوں کا راستہ علیحدہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اگلے سال محرم الحرام کے مہینہ میں حیات ہوا، موجود ہوا، تو میں 9ویں محرم الحرام اور 10ویں محرم الحرام دونوں روزے رکھوں گا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے محبت بھی ہو جائے اور یہودیوں کے طریقے سے جدا طریقہ بھی امت کو مل جائے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث مبارک ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی ہمارا پیارا بھائی یا ہماری بہن اللہ تعالیٰ کے حضور روزہ رکھ کر نذران عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو صرف 10ویں محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 9ویں محرم الحرام اور 10ویں محرم الحرام دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ شریعت محمدیہ کا اعزاز واضح ہو جائے، یہودیوں کی مطابقت نہ ہو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل ہو۔ اور یہ دنوں میں بڑا متبرک اور باعزت دن ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ سے کیا، اور اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ قیامت برپا فرمائے گا۔ اسلام کے اعتبار سے بھی اس دن کو شروع سے بڑی عزت حاصل ہے، تو اس کے اندر روزہ رکھنا اور پھر اس سے پہلے دن کا روزہ رکھنا، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ تو ہمیں وہ کام ضرور کرنے چاہیے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کے کرنے پر ڈھیروں ثواب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔